بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ رکھیں کہ اساسہ قواعد عقائد الاسلام، عقائد الاسلام پہ توجہ کریں۔ عقائد الاسلام یہ بطور مثال اسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ ان اللہ لیس بجسم، ان اللہ لیس بارض، ان اللہ لیس بزمانی، ان اللہ لیس بمکانی، ان اللہ لیس بعاجز، سمجھے بات کو؟ ان اللہ لیس بحادث، بات ہے ذہن میں؟ یہ ہو گیا عقائد اسلام۔ اب غور کریں، یہ ایک قاعدہ کے تحت داخل ہے۔ کیا؟ ان اللہ یستحیل علیہ النقص۔ قاعدہ کیا ہے؟ ان اللہ یستحیل علیہ النقص، یہ قاعدہ ہے۔ اب جو نقص ہے وہ اس کے تحت اس کے تحت داخل ہے۔ تو جو ہے عقائد الاسلام کی نشاندہی کی، اس کا قاعدہ اور ضابطہ کیا ہے؟ اب دیکھو نا، قرآن عظیم نے ہر ایک بات تھوڑی بیان کرنی ہے کہ ان اللہ لیس بجسم، ان اللہ لیس بمرکب، ان اللہ لیس بعرض، ان اللہ لیس بزمانی، ان اللہ لیس بمکانی، ان اللہ لیس بحادث۔ ایک ایک جزیہ نہیں بیان کیا جاتا، کلیہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ عقائد الاسلام، ان کا قاعدہ اور ضابطہ کیا ہے؟ ضابطہ ہے ان اللہ یستحیل علیہ النقص، ان اللہ تعالی یستحیل علیہ النقص۔ اتنی بات آئی ذہن میں؟ اب غور کرو، ہم عقائد الاسلام سے قواعد تک پہنچ چکے۔ ان اللہ یستحیل علیہ النقص، یہ قواعد و عقائد الاسلام ہے۔ پہلے جو بیان کیا وہ عقائد الاسلام، یہ قاعدہ تو عقائد الاسلام۔ اس قاعدے کی یہ اساس ہے، علم عقائد اس قاعدے کی اساس ہے۔ اس قاعدے کی اساس کیسے ہے؟ غور کریں، یہ اس کو بیان کرتا ہے اور اس کے دلائل مہیا کرتا ہے۔ اس لحاظ سے اساس ہے۔ اساس بنا نہ بنا، توجہ ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ علم توحید و صفات کیا ہے، اساس و قواعد عقائد الاسلام۔ یہاں پر ہم نے قواعد کے معنی اصطلاحی بھی ہے، القضیۃ التی، القضیۃ الکلیۃ التی یستنبط منها الاحکام الجزئیہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ بات آ گئی آپ کے ذہن میں؟ اب آپ لیں قواعد کے معنی لغوی، اساس، بنیاد، معنی کیا ہوں گے؟ اساس عقائد الاسلام، اساس عقائد الاسلام، عقائد اسلام کی بنیاد کی بنیاد۔ عقائد اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت۔ عقائد الاسلام کی بنیاد کیا ہے؟ بولو۔ اور کتاب اللہ اور سنت کی اساس کیا ہے؟ علم عقائد۔ ذہن میں رکھیں، اساس اس لحاظ سے کہ جب تک وجود باری تعالیٰ کا تمہیں یقین نہیں حاصل ہوگا، حضور کی رسالت کا تمہاری نظر میں تمہیں یقین حاصل نہیں ہوگا، نہ تم قرآن کی بات کر سکتے ہو، نہ تم حدیث کی بات کر سکتے ہو۔ تو وجود باری تعالیٰ کا یقین دلانے والا تمہیں یہ علم ہے، رسالت مصطفیہ کا یقین دلانے والا یہ علم ہے۔ سمجھے بات کو؟ اس معنی میں یہ اساس ہے کس کی؟ قرآن کی اور حدیث کی۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ اس معنی میں یہ اساس ہے کس کی؟ قرآن کی اور حدیث کی۔ تو اب غور کرنا، عقائد الاسلام تو واضح ہے، قواعد سے مراد کتاب اللہ اور سنت ہے، اور یہ کتاب اللہ اور سنت کی اساس ہو گیا یہ علم عقائد۔ اتنی بات آپ سمجھیں؟ آتا گئی ذہن میں؟ ٹھیک ہو گیا؟ ایک خارجی سوال ہوگا، وہ سمجھ لو، فائدہ ہے اس میں۔ کتاب اللہ کے لیے، کتاب اللہ اور سنت کے لیے یہ اساس ہے، یہ بات تو ٹھیک ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ عقائد اسلام کے لیے کتاب و سنت کیسے اساس ہے؟ ذہن میں رکھنا، عقائد کی بنیادیں تو دلائل عقلیہ پر ہیں، تو جو ہے نہیں، عقائد کی بنیادیں دلائل عقلیہ پر ہیں، اور ہم نے کہا کہ کتاب اللہ اور سنت کا، کتاب اللہ اور سنت کے بارے میں ہمیں یقین ان دلائل عقلیہ کے ذریعے سے ہوگا۔ تو غور کرو، کتاب اللہ اور سنت ان دلائل عقلیہ پر مبنی ہے۔
तुम कह रहे हो अकायद जो है वो किताबुल्लाह सुन्नत पे मबनी है, नहीं समझे हो? अकायद किस पर मबनी है? किताबुल्लाह और सुन्नत पर। ये किताबुल्लाह सुन्नत पर कैसे मबनी हो सकते हैं जबकि किताबुल्लाह और सुन्नत खुद उन पर मबनी है? एतराज़ बना नहीं? ये एतराज़ है, उसका जवाब समझें तवज्जो से। असल बात यह है, अकायद की दो किस्में हैं, एक समिया महज़ा और एक अकलिया। समिया महज़ा उनका सबूत ही कुरान और हदीस से, अज़ाब कब्र है और दीगर तफसीलात है, ये इनका ताल्लुक़ मा समा से है। इनका किताबुल्लाह और सुन्नत पर मौकूफ़ होना और किताबुल्लाह और सुन्नत का इनके लिए असल और असास होना, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरे वो अकायद हैं जो अकायद अकलिया हैं। गौर करना, अकायद अकलिया फ़ी हद ज़ाती ही फ़ी नफ्सी ही किताब व सुन्नत पर मौकूफ़ नहीं है, लेकिन उनका एतबार किताब व सुन्नत पर मौकूफ़ है। मतलब क्या? वो अकायद अकलिया मोतबर हैं जिनकी तस्दीक किताब व सुन्नत करेंगे। अकलिया माज़ा जैसे इल्म इलाहियात में फ़लसफ़ा बयान करते हैं, वो अकलिया माज़ा जिनकी तस्दीक किताब व सुन्नत नहीं करती, उन अकायद के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। समझे? तो अब वो अकायद फ़ी नफ्सी ही किताब व सुन्नत पर मौकूफ़ नहीं है, लेकिन अपने एतबार के लिहाज से किताब व सुन्नत पर मौकूफ़ है। इस माना में किताब व सुन्नत उनके लिए असर है, असास है, यानी एतबार में असास है। बात समझे हो नहीं समझे? तो यहाँ से ये भी आपको अंदाज़ा हो गया कि अकायद की दो किस्में हैं, समी माज़ा और अकलिया। समी माज़ा में किताब व सुन्नत के अलावा कोई और बात नहीं है। अकलिया मोतबर हैं, लेकिन तब मोतबर होंगे जबकि किताब व सुन्नत उनकी तायद करेंगे, किताब व सुन्नत उनकी तस्दीक करेंगे। किताब व सुन्नत की जानिब से शहादत हासिल ना हो तो वो अकायद भी मोतबर नहीं है। बात समझे नहीं समझे? तो जो है माना कर बाद हमदो सलात के बेशक बुनियाद इल्म शराय वल अहकाम की और असास इस्लाम के अकायद के कवायद की, वो इल्म तौहीद व सिफ़ात है, जिसका नाम रखा गया इल्म कलाम की। फिर इंशाअल्लाह